بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے، وہی خالق کائنات ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں و سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اگر آپ 10 محرم کے دن 7 بیری کے پتوں پر یہ جو عمل ہم آپ سے ذکر کریں گے، اس کو پڑھ کر آپ غسل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ تعالی ہر مرض سے شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو ہر مرض سے سوائے موت کے اللہ تعالی آپ کو نجات عطا فرمائے۔ آپ جس بھی مرض میں مبتلا ہوں گے انشاءاللہ آپ کو نجات ہوگی، خواہ کیسا ہی سخت مرض کیوں نہ ہو جس کو ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہو، انشاءاللہ اس کو بھی اللہ کریم شفا عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی اور موت کا وقت نہ ہوا تو اللہ کریم ضرور بالضرور اس مرض سے شفا عطا فرمائیں گے۔ بہت سے لوگوں پر جادو، سحر، جنات وغیرہ کا اثر ہوتا ہے، بنچیں ہوتی ہیں، اگر وہ اس عمل سے غسل کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کے وہ اثرات بھی ختم ہوں گے، بنچیں ٹوٹیں گی، بے اولادی ختم ہوگی، مرض ختم ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ آپ کے اندر کی جو بیماریاں ہیں، جو آپ کی پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس عمل کو توجہ سے سننا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ لوگ مکمل طور پر اس سے مستفید ہوں گے۔ اس سے پہلے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ عمل 10 محرم الحرام کے دن آپ نے کرنا ہے۔ اس دن کو اتنی فضیلت حاصل کیوں ہے؟ کیوں اس میں اگر کچھ پڑھتے ہیں تو اس کا بھی اثر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس حوالے سے چند فضائل ذکر کرتا ہوں۔ آپ سے ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو اس دن میں غسل کرنے کے حوالے سے حدیث مبارکہ بتاتا ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عاشورہ کے دن غسل کیا تو وہ مرض الموت کے سوا کسی بھی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا۔ آپ کو اس کے ساتھ بتاتا ہوں کہ بیری کے پتوں پر آپ نے کیا عمل کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے اس کا غسل کرنا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسی مہینہ میں عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام اسی مہینے میں آتا ہے۔ محرم کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے، اس ماہ میں جنگ اور قتال وغیرہ حرام ہیں۔ یہ بہت ہی عظمت والا، برکت والا مہینہ ہے جو ہمیں صبر اور اصرار کا درس دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں عبادت کرنے اور اس کے روزے رکھنے کے بارے میں حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضائل ہیں۔ یوم عاشورہ اپنی خصوصیات میں ممتاز ہے، اس کے بارے میں چند روایات ذکر کرنا چاہوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات دلائی۔ عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جادوگروں کی توبہ قبول فرمائی۔ عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فرمائی۔ آج کا جو عمل ہے کہ بیری کے پتوں کے ساتھ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو ناظرین، پہلے آپ نے بیری کے کسی بھی بیری کے، بعض کانٹے دار جو بڑے بڑے پتوں والی بیری ہوتی ہے، آپ اگر اس کے پتے لے لیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ کسی بھی بیری کے پتے لے سکتے ہیں، اور یہ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ بیری کے پتے آپ نے صبح کے وقت میں یعنی 8 بجے سے اور زوال کے وقت سے پہلے آپ نے توڑ لیے ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 7 بیری کے پتے لینے ہیں اور آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ہر چیز کو جو میں آپ سے ذکر کروں گا آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر چیز 7 مرتبہ ہی آپ نے بیری کے پتوں پر 7 مرتبہ درود شریف اول و آخر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، 7 مرتبہ سورۃ الفلق پڑھنی ہے، 7 مرتبہ آپ نے سورۃ الناس پڑھنی ہے اور 7 مرتبہ ہی آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ ساری چیزیں 7 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور انشاءاللہ تعالی پھر اس کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں گے۔
اور اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں پر، جسم پر اور پتوں پر پھونک لینا ہے اور پھر اپنے ہاتھوں کو پانی کے ٹب میں ڈال دینا ہے، لیکن آپ نے بیری کے پتوں کو تھوڑی دیر نیم گرم پانی میں ابالنا ہے۔ ابالنے کے بعد آپ وہ اس پانی میں شامل کر لیں گے تو پھر آپ نے اس سے غسل کرنا ہے۔ آپ نے عمل پانی پر نہیں پھونکنا ہے بلکہ اپنے جسم پر اس چیز کو پھونکنا ہے۔ آپ نے بیری کے پتوں کو اس میں ڈال کر اس سے نہانا ہے۔ بیری کے پتوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بیری کے پتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ایلیمنٹ رکھا ہے جو آپ کے جسم سے امراض کو، جادو جنات کو، ایسی چیزوں کو جو آپ کے جسم میں رکاوٹ کا باعث بن رہی ہیں، بیماریوں کو پھیلانے کا باعث بن رہی ہوتی ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم فرما دیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہوں گے اور آپ کے جسم سے ہر بیماری کو نکال کر ختم فرما دیں گے انشاءاللہ۔ بے شک وہی ذات مددگار اور ہر چیز کا اختیار اسی رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ اور کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات لازمی کر دیا کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں۔ جزاک اللہ۔